بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میں نہ تو بہت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی اور نہ ہی بدصورت۔ گندمی رنگت، پرکشش نین نقش، گھنے سیاہ لمبے بال اور درمیانے قد کے ساتھ ایک قبول صورت لڑکی تھی۔ ہاں، میری آنکھیں خوبصورت تھیں اور یہی میری سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ میرا چچا زاد کزن حماد اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت گورا چٹا لڑکا تھا، اوپر سے خاصا امیر اور دولت مند بھی تھا۔ نت نئے فیشن کا مہنگا لباس پہننا اس کا شوق تھا۔ وہ اپنی کار میں یونیورسٹی جاتا، مجھ سے اکثر ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کہتا، اکثر عجیب و غریب باتیں بھی بول دیتا۔ وہ مجھے نادیہ کی بجائے فلم سٹار نادیہ کہتا تھا اور میرے ساتھ چھچوری حرکتیں کرتا۔ میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ ہر دفعہ وہ مجھے آئی لو یو بھی بولتا، مگر میں خاموش رہتی۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے دل لگی کر رہا ہے۔ اسے اپنے خوبصورت اور امیر ہونے پر بہت گھمنڈ تھا اور مجھے اس کی یہی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اس کی بے شمار لڑکیوں سے دوستیاں اور افیئرز چل رہے ہیں۔ مجھ سے پارٹ ٹائم عشق لڑانے کے چکر میں تھا، بلکہ عشق کیا، وہ میرے ساتھ بہت گہرے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب بھی میرے گھر آتا، میں اس کے سامنے نہیں جاتی اور اسے نظر انداز کرتی۔ میری بے حسی اور سرد رویے کو دیکھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ میں مڈل کلاس کی بچیوں کو بہت محنت، شوق اور لگن سے پڑھاتی، جس کی وجہ سے ہر کلاس مڈل کا رزلٹ شاندار آتا، جس پر محکمے نے مجھے بہت سراہا۔ پھر میرا گریڈ بڑھا کر کچھ انتظامی امور کی بنا پر مجھے ہائی اسکول میں ٹرانسفر کر دیا گیا، جس کا رزلٹ ہر سال بہت خراب آتا تھا۔ اس اسکول کی کارکردگی بڑھانے اور اچھے رزلٹ کے لیے مجھے وہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ یہ اسکول ہمارے شہر سے 25 کلومیٹر دور ایک بڑے قصبے میں تھا۔ اب میرے لیے پریشانی بن گئی۔ روزانہ وہاں آنا جانا ایک ناقابل حل مسئلہ تھا، مگر چونکہ مجھے یہ نوکری بہت عزیز تھی اور بڑی مشکلوں سے میں استانی لگی تھی، اسکول کے رزلٹ کو اچھا بنانے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ میں نے خوشی خوشی اللہ کا نام لے کر نئے اسکول میں جوائن کر لیا۔ وہ چونکہ ایک مضافاتی علاقہ تھا، اس لیے وہاں زیادہ تر ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تھی۔ کچھ مخصوص وقت میں چند بسیں وہاں آتی جاتی تھیں۔ میرا راستہ کوئی 1 گھنٹے سے بھی کم تھا، مگر بس ہر سٹاپ پر رکتی اور پھر مجھے کافی دیر ہو جاتی تھی۔ مجھے سیٹ بھی اکثر نہیں ملتی تھی۔ لاری اڈے سے ہی بس فل ہو کر نکلتی تھی۔ جس بس میں سفر کرتی تھی، وہاں مجھے اکثر کھڑا رہنا پڑتا۔ اس بس کا کنڈکٹر، جس کا نام تھا تو بابر، مگر اسے بابی کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ 27 یا 28 سال کا واجبی سی شکل و صورت والا سانولے رنگ کا لڑکا تھا۔ صرف 5 جماعتیں پاس کی ہوئی تھیں، مگر مزاج کا بہت تیز تھا۔ بہرحال خواتین سے وہ تمیز سے بات کرتا تھا۔ میرے ساتھ تو بہت ہی شائستگی، اخلاق اور سلجھے انداز سے بات کرتا۔ مجھے اس روٹ پر جاتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے، سو بابی کے ساتھ میری کچھ شناسائی ہو گئی تھی، کیونکہ میں روزانہ جانے والی پکی سواری تھی۔ میری واپسی دوپہر 2 بجے ہوتی اور میں بہت خجل خوار ہوتی۔ ایک دن بابی نے مجھ سے کہا، میڈم، آپ اپنے سٹاپ پر کھڑی ہو جایا کریں، آپ لاری اڈے نہ آیا کریں، میں خود آپ کے لیے سیٹ رکھ کر لے آیا کروں گا۔ چنانچہ اس طرح کی سہولت کے ساتھ میری خاصی بچت ہونے لگی۔ اس کا یہ مجھ پر احسان تھا، ورنہ اس بس میں تو جگہ ملنا مشکل تھی۔ خیر، دن گزرتے گئے، مجھے بابی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آتی۔ سفر کی آسانی کے لیے میں نے اسے اپنا موبائل نمبر بھی دے دیا تھا۔ اب وہ شام کو مختلف ہیلے بہانوں سے مجھے کال کرتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ آہستہ آہستہ بابی مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ دوران سفر وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتا، بلکہ انجان بنا رہتا تاکہ کوئی شک نہ کرے، مگر جب کال کرتا تو خوب باتیں ہوتی۔ اب مجھے بھی اس کی کال کا انتظار رہنے لگا۔ جس دن اس کی کال نہ آتی، میں بے چین ہو جاتی۔ اب وہ مجھ سے کرایہ بھی نہ لیتا۔ بابی نے میری سہولت کے لیے واپس گھر آنے کے لیے یہ بندوبست کیا
کہ 2 بجے لاری اڈے سے جو بس نکلتی تھی اس کے کنڈکٹر کو کہہ دیا کہ وہ میرے لیے سیٹ خالی رکھ کر لے آیا کرے۔ اس طرح مجھے آسانی ہو گئی۔ وہ کہ بابی پڑھا لکھا نہیں تھا مگر اس کا کردار صاف ستھرا تھا۔ میرے ساتھ وہ سلیقے اور عزت سے بات کرتا۔ اس نے اپنے اعتبار سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میں اس کا اکثر اپنے کزن حماد سے موازنہ کرتی تو دونوں کے درمیان بہت فرق محسوس ہوتا۔ حماد دولت مند اور پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بدتمیز اور بد اخلاق تھا، چھچھوری حرکتیں کرتا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا، جبکہ اس کے برعکس بابی ان پڑھ اور غریب کنڈکٹر تھا مگر مجھ سے عزت سے بات کرتا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ اسی وجہ سے میں اسے پسند کرنے لگی، اور ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے کال پر اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ ہماری یہ پسندیدگی بہت جلد محبت میں بدل گئی، پھر رفتہ رفتہ یہ پیار چاہت میں اور چاہت عشق میں بدل گئی۔ بابی میرا پیار پا کر بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتا تھا کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ استانی اس سے پیار کرتی ہے۔ اس نے مجھے کبھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے میری عزت ہر حال میں پیاری تھی۔ ایک بار جب مجھ سے کسی کی 60,000 روپے کی امانت گم ہو گئی تو بابی نے مجھے فوراً 60,000 روپے کا بندوبست کر کے دیا۔ اب تو میں دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی۔ اس نے مجھ سے توقعات سے بڑھ کر محبت دی تھی۔ ہمارا عشق اب دن بدن پروان چڑھنے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ میں بلا ناغہ اسکول صرف اس کی خاطر جاتی تھی کیونکہ وہ میرا محبوب تھا۔ اتوار کو چھٹی ہوتی تو یہ دن مجھ پر بہت بھاری گزرتا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹانے چاہے تو بابی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ غریب ہے، پتہ نہیں کس طرح اس نے اس رقم کا بندوبست کیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے بہت اصرار کیا، منتیں کی کہ اپنے پیسے واپس لے لو، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی۔ کہتا، یہ رقم تمہاری جوتیوں پر قربان، تم میرا عشق ہو، میری ساری زندگی تم پر قربان۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیار کی قسم دی کہ پیسے واپس کرنے کی بات تو دور، اب زندگی بھر ان کا ذکر نہیں کرنا۔ مجبوراً میں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ بابی کا گھر اسی قصبے میں تھا جہاں میں روزانہ پڑھانے جاتی تھی۔ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جو میٹرک میں پڑھ رہی تھی، جس نے فون پر مجھ سے بات کی تھی۔ بابی کا ایک بھائی 7ویں میں پڑھ رہا تھا، جبکہ گھر کا واحد کفیل بابی ہی تھا۔ ان کا گھرانہ چھوٹا سا تھا۔ میں ایک بار ان کے گھر جا چکی تھی۔ بابی کی بہن نے مجھے بڑے چاؤ اور اصرار سے بلایا۔ میں گھر گئی، انہوں نے میری بہت عزت کی۔ اب اس کا اصرار تھا کہ ہم جلد شادی کر لیں۔ میرا بھی یہی دل تھا۔ میں نے بابی سے کہا کہ تم ہمارے گھر رشتہ بھیجو، مگر میرے امی ابو کو بدقسمتی سے یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ سرکاری استانی تھی اور بابی ایک غریب ان پڑھ بس کنڈکٹر۔ امی ابو نے انکار تو نہیں کیا مگر سوچنے کے لیے ٹائم لے لیا۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ ان کا موقف بھی اپنی جگہ درست تھا مگر میں اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے بھی ضد لگا لی، شادی کروں گی تو صرف بابر سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ پورا 1 مہینہ گھر میں یہ کشمکش چلتی رہی۔ بالآخر میری ضد کے آگے امی ابو مجبور ہو گئے۔ انہوں نے بدل نخواستہ یہ رشتہ منظور کر لیا۔ انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ میں چوری چھپے اسے عشق نہ کر لوں، اس طرح بہت بدنامی ہوگی، جبکہ میں نے بھی یہی کرنا تھا۔ اگر امی ابو میرا رشتہ نہ کرتے تو شاید میں بابر سے چھپ کر ہی شادی کر لیتی۔ میں نے اسی وقت کال کر کے بابر کو خوشخبری سنا دی، جسے سن کر وہ بھی خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ الغرض ہماری شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ امی ابو اس رشتے سے ناخوش تھے، بے دلی سے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جس نے بھی رشتے کے بارے میں سنا، حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا لیں۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی عقل گھاس چرنے گئی ہے، پڑھ لکھ کر سب کچھ کھوا دیا۔ جب حماد کو اس رشتے کا پتہ چلا تو اس نے میرا خوب تمسخر اڑایا، مجھے لیڈی کنڈکٹر کا خطاب دے دیا، ساتھ یہ بھی کہتا کہ استانی جی، تمہیں پیار کرنے کے لیے ایک ان پڑھ اور گنوار کنڈکٹر ہی ملا تھا۔ غرض اس طرح کی باتیں مجھے سنائی دیتی مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میں اپنے محبوب کے پیادے سدھار گئی۔ میں دلہن بن کر ان کے گھر آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
کیونکہ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور صحت بھی اچھی تھی، سب مجھ پر جش کر رہے تھے، اور بابر کی قسمت کو تو سب لوگوں نے سراہا، جسے ایک خوبصورت پڑھی لکھی سرکاری ٹیچر مل گئی۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ ہم دونوں خوشی سے نہال تھے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو کتنی محبت سے پایا ہے۔ بابر نے مجھے چھوٹا سا سونے کا لاکٹ گفٹ میں دیا، جبکہ میں نے اسے چاندی کی انگوٹھی اور قیمتی گھڑی پیش کی۔ مجھے بابر کے گھر اور خاندان میں عزت اور پذیرائی ملی۔ بابر کے بہن بھائی میری بہت عزت کرتے، ساس بھی میرا خیال رکھتی تھی، بیٹی بیٹی کہتے ان کی زبان نہ تھکتی۔ شادی کے بعد ہم نے شمالی علاقہ جات کی سیر کی۔ میری چھٹیاں ختم ہوئیں تو میں نے ڈیوٹی کے لیے اسکول جانا شروع کر دیا۔ میرا روزانہ کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ بابر نے مجھے رکشہ لگوا دیا جو صبح مجھے چھوڑ دیتا اور دوپہر کو واپس گھر پہنچا دیتا۔ بابر بہت پیار کرنے والا انسان تھا، میری ہر بات بچوں کی طرح مانتا۔ مجھے نہیں یاد کبھی اس نے میری کوئی بات رد کی ہو، مگر اس میں ایک خرابی تھی، وہ نسوار کھاتا اور سگریٹ پیتا۔ اس کی یہ عادتیں مجھے بہت ناگوار گزرتی۔ ایک دن میں نے اسے پیار سے مخاطب کیا اور صرف ایک بار سگریٹ اور نسوار چھوڑنے کا کہا تو اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ ساری زندگی ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھ سے وہ ایک پائی نہ لیتا، جبکہ میں اپنی پوری تنخواہ لا کر اس کے ہاتھ پر رکھتی۔ وہ محبت سے میری کمائی مجھے واپس کر دیتا، مگر وہ کبھی مجھ سے پیسے نہ لیتا، اور یوں ہماری اس بات پر تکرار ہو جاتی۔ خیر مجھے ہار ماننا پڑتی۔ بابر کی ماں نے مجھے سگی ماں کی طرح پیار کیا، مگر یہ گھر بہت خستہ اور پرانا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑ کر گھر کو ازسر نو تعمیر کروایا، رنگ روغن کروایا، تو اس موقع پر میں نے بابر کی ایک نہ سنی اور پھر بھی گھر کا سارا کام اپنے پیسوں سے کروایا۔ آنے والے 12 سالوں میں اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بابر نے میرے کہنے پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ وہ پورے روزے رکھتا، اس کے مزاج سے اکھڑ پن بھی ختم ہو گیا۔ یہ سب عشق کی طاقت سے ہوا۔ واقعی عشق میں بہت بڑی طاقت ہے۔ ہماری زندگی میں پیار کے ساتھ سب بہت سکون سے گزر رہا تھا، مگر بابر میں ایک احساس محرومی پیدا ہو گیا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے میری اپنی ایک بس ہو جسے میں خود چلاؤں۔ اب ظاہر ہے اپنی بس خریدنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے تھے، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ اکثر اسی سوچ میں بابر اداس رہنے لگا۔ میں نے اسے مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں کہ کمیٹیاں ڈال کر کچھ رقم جمع کر لیتے ہیں، اس سے تم ایک سیکنڈ ہینڈ ویگن خرید لو اور خود چلانی شروع کرو۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، میں نے اپنی قسم دی تو مان گیا۔ ایک پوری تنخواہ کی کمیٹی ڈال کر 5 لاکھ روپے آخر جمع ہو گئے۔ ایک بہت اچھی حالت کی ویگن 8 لاکھ روپے میں مل گئی۔ باقی کی رقم کی ماہوار قسطیں مقرر کی گئیں تو بابر نے اللہ کا نام لے کر خود ویگن چلانا شروع کر دی۔ اس طرح سے آمدنی ہماری بڑھنے لگی۔ کچھ قسطوں کی رقم ادا کر کے سارے پیسے وہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتا، جنہیں میں کفایت شعاری سے خرچ کرتی۔ اگلے 2 سالوں میں ویگن کی ساری قسطیں ادا ہو گئیں۔ اب پروگرام یہ بنا کہ پھر کمیٹی ڈالی جائے، مزید رقم جمع کی جائے اور ویگن بیچ کر بس خرید لی جائے تاکہ ہمارے بھی دن پھر جائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے مشترکہ کمیٹیاں ڈال دی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن بابر لاری اڈے میں سروس کرانے کے لیے ویگن اسٹیشن پر کھڑی کر کے کچھ پارٹس خریدنے دکان کی طرف جا رہا تھا کہ ایک تیز رفتار بس کے نیچے آ گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بابی کی لاش گھر آئی تو مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، میں صدمے میں پاگل ہو گئی۔ میرے عزیز از جان، میرے عشق، میرے مجازی خدا کو منو مٹی کے تلے دفن کر دیا گیا۔ مجھے سنبھلنے میں ایک پورا سال لگ گیا۔ جب میں بیوہ ہوئی تو میری عمر 30 سال تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا، اپنے 5 بچوں کی خاطر جو میرے اور بابی کے پیار کی نشانیاں ہیں۔ بابی کی امی کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ نند کی شادی ہو گئی۔ میرے دیور کو جب روزگار نہ ملا تو وہ بیرون ملک کمانے چلا گیا۔ میں نے ویگن کے لیے ڈرائیور رکھ لیا جو بڑی تندہی اور ایمانداری سے ویگن چلاتا ہے اور ایک معقول رقم ہر ماہ مجھے دیتا ہے۔
میں دل و جان سے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، انہیں ماں اور باپ کا پیار دیتی ہوں، مگر میری زندگی میں بہت بڑا خلا ہے اور وہ بابر کی کمی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے، میں خیالوں میں اس سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں۔ مجھے خود سے باتیں کرتا دیکھ کر لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، مگر میں انہیں کیا بتاؤں، اس کے عشق نے ہی مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔